اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کی سلطنت کا بلا شبہ اللہ ہی مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کی چاہے مغفرت کرے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، ان لوگوں کے کفر میں دوڑ دھوپ تجھے غمگین نہ کرے، یعنی خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یا وہ یہودیوں میں سے ہوں جن میں یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ گھڑنے کے لیے کان لگاتے ہیں، ان دوسرے لوگوں یعنی کو ورغلانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی کتاب اللہ کی بات کو اس کی یعنی اصل جگہ سے تحریف کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ یعنی حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ یعنی حکم نہ ملے تو ماننے سے احتراز کرنا۔ اللہ جسے فطرے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ یعنی کی گرفت سے بچانے کا تمہیں کوئی اختیار نہ ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 68۔ مدینے میں دعوت حق کی مخالفت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والوں میں منافقین اور یہودی پیش تھے۔ منافقوں نے حالات سے مجبور ہو کر ایمان کا زبانی اقرار تو کر لیا تھا، لیکن ان کے دل اسلام اور اہل ایمان کے بغض و عناد سے بھرے ہوئے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ وہ یہودیوں اور قریش مکہ کے علاوہ عرب کے دیگر مشرک قبائل سے بھی ساز باز رکھتے اور اسلام کے خلاف ان کو بھڑکاتے رہتے تھے، نیز جو لوگ دعوت حق کی طرف مائل ہوتے ان کو بھی ورغلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان منکرین حق کی مخالفانہ سرگرمیوں اور سازشوں سے آزردہ خاطر نہ ہوں۔ ان بدبختوں نے دعوت حق قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی روش اپنا لی اور افواہوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے ایمان والوں کو ورغلانے اور اسلام سے برگشتہ کرنے میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی ان کوششوں سے اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہ کر سکیں گے، البتہ دنیا میں اپنی رسوائی اور آخرت کی بربادی ہی کا سامان کریں گے۔ حاشیہ نمبر 69۔ سماعون میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سننے والے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاسوسی کے مقصد سے بیٹھتے اور کان لگا کر باتیں سنتے تاکہ کوئی راز کی بات معلوم ہو جسے دشمنوں تک پہنچا دیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کچھ مواد حاصل کر لیں اور نئے ایمان کی طرف مائل ہونے والوں کو ورغلائیں اور باطل پروپیگنڈے کی مہم چلائیں۔ وہ ان کوششوں میں بڑے سرگرم تھے۔ حاشیہ نمبر 70۔ مفاد پرست یہودی علماء کے خسائل اور جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یہ آخرت کے عذاب سے بے خوف ہو کر ایسے سرکش اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ مذموم مقاصد کی خاطر کتاب اللہ کی آیات کو موقع و محل سے بدل دینے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ کتاب اللہ کے احکامات کا کتمان اور تلبیس و تحریف کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔
یہاں تورات کے معنی و مطالب کی تبدیلی کا جو ذکر ہے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اس کو کوڑے مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر پوچھا، کیا اپنی کتاب میں تم زانی کی ایسی ہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک شخص کو بلا کر کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی ایسی ہی سزا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو یہ خبر نہ دیتا۔ یعنی دراصل ہم تورات میں رجم ہی کی سزا پاتے ہیں، مگر ہمارے معززین میں زنا کی کثرت ہو گئی تو ہم کسی شریف یعنی بڑے آدمی کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے، اور غریب کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ پھر ہم نے مجتمع ہو کر ایسی سزا پر اتفاق کر لیا جس کو شریف و غریب دونوں پر نافذ کر سکے، چنانچہ ہم نے رجم کے بجائے منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا مقرر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں سب سے پہلے تیرے حکم کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ ان لوگوں نے اسے مردہ کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس یعنی یہودی کو سنسار کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول، اللہ کے اس قول تک، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یعنی وہ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اگر وہ تمہیں منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا حکم دے تو اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور رجم کرنے کا فیصلہ کریں تو احتراز کرو، یعنی فیصلہ نہ مانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ سے لے کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سب آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وقال مسلم کتاب الحدود رجم الیہود اہل الذمہ فی الزنا۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کا خلاصہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت لائے گئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ ان کی کتاب میں اس کی کیا سزا ہے، انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے سوار کرانا اور گھمانا بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تورات لائیں۔ تورات لائی گئی اور ان میں سے ایک شخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیات پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تو اس کے ہاتھ کے نیچے آیت رجم تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں کو سنسار کر دیا گیا۔ بحوالہ بخاری کتاب الرجم فی البلاد، مسلم کتاب الحدود، باب رجم الیہود اہل الذمۃ فی الزنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہودی علماء نے تورات میں تحریف و تلبیس تو کی ہی تھی، لیکن جو کچھ اس میں تھا اس پر بھی وہ عمل نہ کرتے تھے، اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کر کے قبول حق سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فنکارانہ چال انہی پر الٹ دی۔ حاشیہ نمبر 71۔ اسی تسلسل میں فرمایا کہ یہ یہودی اس قابل نہیں رہے کہ ان کو مزید موقع دیا جائے اور ان کا تزکیہ کیا جائے۔ جو خود پاک ہونا نہ چاہے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے تو اللہ اسے پاک نہیں کرتا۔ ان کی کھوٹ اور شیطانی چال کو ظاہر کر دینے کے لیے اللہ نے ان کو فتنے میں ڈالا ہے۔ ایک بڑے آدمی نے قابل حد گناہ کا ارتکاب کیا اور ان کے عالموں نے اس کو بچانے کے لیے کتاب اللہ کی تحریف و تلبیس سے بھی گریز نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا اور مجرم پر حد جاری کروا کے اس واقعے کو لوگوں کی نصیحت و عبرت کا سبب بنا دیا۔ نیز ان بدقماش علماء کے چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کی دینداری کا بھرم کھول دیا۔ اب ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب مقدر ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ جھوٹ یعنی بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو اگر چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے اعراض کر لو۔ اگر تم ان سے منہ پھیر لو تو بھی یہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا،
یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 72۔ قوم یہود کے شانی خسائل اور قبیح جرائم کا مزید ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ عذاب آخرت سے بے خوف ہو کر یہ ایسے ڈھیٹ اور سرکش ہو گئے ہیں کہ انہوں نے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، یہاں تک کہ حرام خوری ان کا ذوق بن گئی ہے۔ دنیاوی مفادات سمیٹنا، بے دھڑک رشوت لینا اور بڑوں کو خوش رکھنے کے لیے نذرانے پیش کرنا گویا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کتاب اللہ کی تحریف کر کے دین کو مطلوبہ شکل میں پیش کر دینے میں بھی پس و پیش نہیں کرتے تاکہ نذرانوں اور چڑھاووں کا راستہ کھلا رہے۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہے۔ دین حق ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے اس کی مخالفت میں سرگرم ہے۔ یہ لوگ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں دین سیکھنے آتے ہیں، لیکن فی الحقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ سنگن لے کر دین حق کے خلاف روپے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اب یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کیا یہ آیات اس امت کے علماء پر صادق نہیں آتی؟ حاشیہ نمبر 73۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے اسی غرض سے آتے تھے کہ فیصلے میں کچھ نرمی ہو اور بااثر لوگوں کی سزا میں تخفیف کرا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید حکم نازل کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے آزاد رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور ان سے اعراض کریں تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ تاہم اگر فیصلہ کریں تو عدل و انصاف اور کتاب اللہ کے قانون کے عین مطابق کریں، اور اس معاملے میں نہ کسی دباؤ کا لحاظ ہو اور نہ کسی قسم کی رعایت و مداہنت۔ یہ اللہ کا پسندیدہ طرز عمل ہے اور یہی مطلوب ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ روح گردانی کرتے ہیں، یعنی دراصل یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ حاشیہ نمبر 74۔ اس آیت میں قوم یہود کی بدنیتی، بددیانتی اور کتاب اللہ سے غداری کی کھل کر نشاندہی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں حکم بناتے اور اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب تورات ان کے پاس ہے جس پر ایمان کا ان کو دعویٰ ہے، اور اس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، اور انہیں اپنے علم و دانش پر بھی بڑا ناز ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے معاملات کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے۔ یہ کیسا تضاد ہے کہ ایک طرف تو تمہیں رسول ماننے کو تیار نہیں بلکہ شدید مخالف ہے، دوسری طرف فیصلے تم سے کرانا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ مفاد پرست لوگ ہیں اور ایسا فیصلہ چاہتے ہیں جو ان کے مفاد کے مطابق ہو۔ ان کی نظر میں نہ تو اللہ اور رسول کی بات کی کوئی اہمیت ہے اور نہ کتاب اللہ کی قدر و منزلت، پھر بھلا ان کا ایمان و اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ان کا دعوی ایمان قطعاً باطل ہے۔